السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ٹک ٹاک ایپلیکیشن استعمال کرنا اور فنی مزاحیہ اور ہنسی مذاق پر مشتمل ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے پیسے کمانا کیسا ہے؟ اب ذیل میں درج ذیل امور کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ٹک ٹاک پر مزاحیہ، فنی اور ہنسی مذاق پر مشتمل ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنا جائز ہے؟ نیز اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا حکم کیا ہے؟ ویڈیوز بنا کر بیک گراؤنڈ میں کوئی سریلی آواز، گنگناہٹ یا نعت وغیرہ اپلوڈ کرنا کیسا ہے؟ یا کسی دوسرے شخص کی آواز کو اپنے بنائے ہوئے ویڈیوز پر فٹ کر کے پھر اپلوڈ کرنا، اس کا بھی شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت میں ہنسی مذاق کے حدود و قیود بھی کیا ہیں؟ کسی شخص، قوم یا قبیلے پر مزاحیہ ویڈیوز بنانے کا حکم بھی کیا ہے؟ کسی شخص کا یا کسی قوم کا مذاق اڑانا ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان اور اس کی مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک اہم طریقہ کسی کا مذاق اڑانا ہے۔ مذاق اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی عزت و آبرو پر براہ راست حملہ اور اسے نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک اقدام ہے۔ اس سے تضحیک آمیز رویے کے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ باہمی کدورتیں، رنجشیں، لڑائی جھگڑا، انتقامی سوچ، بدگمانی، حسد اور سازشیں دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ دوسری جانب اس رویے کا حامل شخص خدا کی رحمت سے محروم ہو کر ظالموں کی فہرست میں چلا جاتا ہے، اپنی نیکیاں گنوا بیٹھتا ہے اور آخرت میں خود ہی تضحیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب شرعاً ناجائز امور ہیں، لہٰذا کسی بھی مقصد کے لیے ٹک ٹاک کی ایپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ٹک ٹاک ایپ کے استعمال میں زیادہ تر غیر شرعی کاموں جیسے نامحرم کی تصاویر، ویڈیوز، میوزک، فحاشی پھیلانے اور غیر شرعی طنز و مزاح وغیرہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک دور حاضر میں بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا ایک انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ اس ایپ کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے چند مفاسد درج ذیل ہیں۔ اس میں جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیوز سازی ہوتی ہے جو شرعاً حرام ہے۔ اس میں عورتیں انتہائی بیہودہ ویڈیوز بنا کر پھیلاتی ہیں، نامحرم کو دیکھنے کا گناہ۔ میوزک اور گانے کا استعمال عام ہے، مرد و زن ناچ گانے پر مشتمل ویڈیوز بناتے ہیں۔ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے، وقت کا ضیاع ہے اور لہو لعب ہے۔ علماء اور مذہب کے مذاق اور استہزاء پر مشتمل ویڈیو اس میں موجود ہیں، بلکہ ہر چیز کا مذاق اور استہزاء کیا جاتا ہے۔ نوجوان بلکہ بوڑھے بھی پیسے کمانے کے چکر میں طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں کوئی سلیم الطبع شخص گوارا تک نہیں کرے گا۔ یہ سب شرعاً ناجائز امور ہیں، لہٰذا کسی بھی مقصد کے لیے اس ایپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اس ایپ کے ذریعے پیسے کمانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ واضح رہے کہ ایڈ کے ذریعے کمائی کی صورت شرعاً اجارہ کا معاملہ ہے، جو مذکورہ ایپ اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والے یا اکاؤنٹ ہولڈر کے درمیان ہوتا ہے۔ ایپ اکاؤنٹ ہولڈر کو اس کے پیج، چینل وغیرہ کے استعمال یا ویڈیو پر ایڈ نشر کرنے کی صورت میں اجرت دیتا ہے۔ یہ اجرت مندرجہ ذیل خرابیوں کی وجہ سے حلال نہیں ہے۔ ایپ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کا بھی ایڈ چلائے، ان میں اکثر ایڈ زیرو کی تصاویر پر مبنی ہوتی ہیں اور سائل کو انہی ایڈز کی اجرت ملتی ہے۔
لہٰذا یہ اجرت کا معاہدہ تعاون علی الاثم ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگا اور کمائی بھی حلال نہیں ہوگی۔ ایسی صورتوں میں عموماً اجرت مجہول ہوتی ہے، کیونکہ ایپ والے کو کوئی متعین اجرت نہیں طے کرتے، بلکہ ویڈیوز پر چلنے والے اشتہارات کے ذریعے اپنی کمائی کا خاص فیصد اجرت کی طور پر طے کرتے ہیں، اور ایپ کی کل اجرت مجہول ہوتی ہے تو اس کا وہ مخصوص فیصد بھی مجہول ہوتا ہے۔ حالانکہ چینل کے استعمال کی اجرت کا تعلق وقت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی جتنی دیر اس پر ایڈ چلے اس حساب سے اجرت ملے۔ لہٰذا اگر چینل پر چلنے والے ایڈز اگر سب کے سب شرعی دائرے کے اندر بھی ہوں، تب بھی مذکورہ بالا صورت میں یہ معاملہ شرعاً اجارہ فاسد ہوگا اور اجرت حلال نہیں ہوگی۔ دینی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے ایسے ذرائع اختیار کرنا چاہیے جن میں گناہوں اور فتنوں میں پڑنے کا خدشہ نہ ہو، جبکہ اس ایپ کو استعمال کرتے ہوئے گناہوں، بد نظری، موسیقی، ضیاع وقت وغیرہ وغیرہ میں پڑنے کا قوی احتمال ہوتا ہے۔ اگر دینی ویڈیوز میں جاندار کی تصویر وغیرہ ہو تو یہ سراسر ناجائز ہے۔ اگر کوئی تصویر یا موسیقی یا کوئی اور شرعی مانع نہ بھی ہو تو بھی عموماً مذکورہ اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا اس کے ذریعے غیر شرعی امور میں وقوع کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ان کو دینی ویڈیو دیکھنے کی ترغیب کے ضمن میں ایسی ایپ کے استعمال کی دعوت شامل ہے جس کے مفاسد اور برائیاں بے شمار ہیں۔ لہٰذا کسی بھی طریقے سے ایسی ایپلیکیشن کو استعمال کرنے کی دعوت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ فی زمانہ اکثر دینی بیانات کی ویڈیوز جاندار کی تصویر سے خالی نہیں ہیں، اور جاندار کی تصویر پر مشتمل ویڈیوز ناجائز ہے۔ جو شخص بھی ان ایپلیکیشنز پر اپنی ویڈیو چاہے وہ کسی دینی مواد پر مشتمل ہو اپلوڈ کرتا ہے تو ایپ کی طرف سے اس کی ویڈیو کے ساتھ اشتہارات بھی چلائے جاتے ہیں، اور اس کے پاس ان اشتہارات کو روکنے کا اختیار نہیں ہوتا، اور ان اشتہارات میں تصاویر، موسیقی، فحاشی و عریانی پر مبنی اشتہارات بھی بکثرت ہوتے ہیں۔ بلکہ جتنا زیادہ آپ کی ویڈیو دیکھی جائے گی اتنے ہی زیادہ مذکورہ ایپ آپ کی ویڈیو کے ساتھ اشتہارات چلا کر کمائے گی۔ تو چونکہ یہ اشتہارات اکثر ناجائز امور پر مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ان ناجائز امور میں تعاون پایا جاتا ہے، اس تعاون کی بنیاد پر بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ لہٰذا مزاح اور خوش طبعی میں بھی اعتدال کو ملحوظ رکھا ہے، چنانچہ موقع اور محل کی مناسبت سے احیاناً مزاح مباح بلکہ مستحب ہے، لیکن اگر مباح دوسرے آدمی کے لیے ناگواری اور اذیت کا باعث بن جائے، یا حد سے زیادہ ہنسی کا ذریعہ بن جائے، یا مزاح کا عمل کبھی کبھار کے بجائے کثرت سے ہونے لگے، تو ایسے مزاح کی ممانعت ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔